جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا، فلاں بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے، تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہیں قاری ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کر لیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے، فلاح و بہبود کی منزلیں یہ ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی۔ کیا بتاؤں، آج تک میرے تیرے دل میں اس بات نے یقین نہیں پکڑا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے۔ خود اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے سوٹا لے کر اپنی خدائی ہم سے منوا رکھی ہے کہ کسی کی موت بھیج رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو ہسپتال میں پھینک دیتا ہے، کسی کو تڑپتے ہوئے بازار میں لٹا دیتا ہے، کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے۔ خدا نے اپنی خدائی یوں منوا رکھی ہے۔ جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے وہ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ میں اپنی اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں، اس اللہ والے کی بات کروں جس کو دوسرے طبقے کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا۔ جس سانس میں پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو، مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو، فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نعمت ہے، جب رکتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے۔ ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، کار نعمت ہے، پیسے نعمت ہے، لیکن اصل نعمت جو سانس آ رہی ہے اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکتا ہے، پھر بنتا کچھ نہیں۔ تو قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی۔ اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی۔ کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اب آپ بالکل ذرا ابتدا کی طرف آئیں۔ ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے۔ ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا۔ یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کی چیز سے ہوں؟ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا،
اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ. اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. ذرا توجہ تو کرو. فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا. اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ. ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں. اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے. اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے. اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے. کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ. کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی. اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا. اپنے مٹیریل تو دیکھ. فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں. ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں. میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اور میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا. ماں کو پتہ نہیں ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں. تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں. یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا میرے بندے کبھی تو غور کیا کر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. تیری رگ رگ بنانے والا میں. اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں. شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے. دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم. اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں. کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. فرمایا تیری تو کیا مجال ہے. بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلاں بزرگ نے مینو بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں. کیا میں نے نام غیروں کا؟ خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟
اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے۔ کون آج اللہ کے قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہو، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں۔ اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر مت کس نے رکھی؟ نشے و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تا بھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کے حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔
औलाद माँ बाप की बनने को तैयार नहीं है, माँ बाप औलाद के बनने अपनी अपनी में जो पड़े हुए हैं। बीवी खामिद की नहीं बनती, खामिद बीवी का नहीं बनता, अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार है। रिवायत में यूं आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये जो दिमाग है नाक के जरिए बहकर बाहर निकल जाएगा। सवा नेज़े पे सूरज की तपिश, आंखों से खून बहेगा। अहले महशर पनाह पुकार उठेंगे। और फिर कोई 1-2 घंटे की तो बात नहीं, कुरान करीम की रूह से और आयत की साफ वजाहत से पता चलता है 50,000 साल का एक दिन। जरा तसव्वुर में तो लाओ। अरे आज तुम नमाज की परवाह नहीं करते, रजाई नहीं उतार सकते, सुबह को पड़े रहते हो, तब तसव्वुर में आएगी ये बात कि 50,000 साल का दिन कैसे गुजरेगा। अब तो सुबह को औरत नहीं उठती, मर्द नहीं उठता, शाम को यूं ही खा पी कर गधे की तरह बगैर नमाज पढ़े सो जाते हैं, परवाह ही नहीं। फरमाया तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन। दरख्त नहीं, छांव नहीं, कंद नहीं, कोठी नहीं, बंगला नहीं, समंदर खत्म, दरिया खत्म, नहर नदी नाले खत्म, चश्मे खत्म, नलके कुएं खत्म, पानी का नामो निशान नहीं। निजाम आलम को पहले बर्बाद किया जाएगा, फिर यकदम सारा वजूद में ला लिया जाएगा। इज़ा समाउन शक़्क़त, ये आसमान कड़ाक कड़ाक करके फट पड़ेगा। वइदन नुजूमुन कदरत, सितारे जमीन पे धड़ाम धड़ाम करके गिरेंगे। वइदल अर्ज़ु मुद्दत, जमीन बोरिए की तरह से लपेट दी जाएगी। वइदल जिबालु सुय्यिरत, ये बड़े बड़े पहाड़ हवा में कपास की तरह उड़ते फिरेंगे। तमाम के तमाम अलामात कुरान करीम बता रहा है। और आज मुसलमान है, मैं खुद हूं, आप हैं, मैं कसम खाता हूं कि हमें खुदा के कलाम पे यकीन कोई नहीं। अगर यकीन हो फिर ये गफलत। सहाबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सारी रात करवटें बदलता है। सुबह हुई, बेटी ने पूछ लिया, अब्बा जान मैं सारी रात देखती रही, आपको नींद नहीं आई, क्या कोई तकलीफ है? देखने वाली बेटी के भी कुर्बान जाऊं, बेचैन होने वाले अब्बा के भी कुर्बान जाऊं। आखिर बेटी भी जाग रही होगी तभी तो देखा होगा। कहने लगे, अब्बा मैंने सारी रात करवटें बदलते देखा, क्या बात है, आज नींद क्यों नहीं आई? फरमाया, लखते जिगर ओ नूरे नजर, ओ मेरी बेटी, कल कुरान करीम की एक आयत सुन के आया हूँ, तुम लम यतूबू फलहुम अदाबु जहन्नम वलहुम अदाबुल हरीक। ओ मेरी बेटी, जिसने कुरान करीम के जरिए जहन्नुम की खबर सुन ली हो, जहन्नुम के अंगारों की खबर सुनी हो, जिसने जहन्नुम की तबाहकारियां सुन ली हो, ओ मेरी बेटी नींद कैसे आए? कैसे नींद आए?
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े जलीलुल कदर वली कामिल है, वक़्त के इमाम है, परहेजगार मुत्तकी है, अपनी बेटी को फरमाने लगे लगते की कर तेरी आंखें बिगड़ती चली जा रही हैं, मैं देखता हूँ तू सारी रात नींद नहीं करती, सारी रात सोती नहीं, मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती रहती है, तू कुछ नींद कर लिया कर, आंखों से मोहताज हो जाएगी। अर्ज करने लगे अब्बा जान नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाती हूँ, आंख लगने को होती है, फौरन मेरे दिल में ख्याल आता है शाफी की बेटी तूने तो बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी ना मालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी। फिर मेरी नींद उखड़ जाती है, फिर खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ती हूँ। वो सारी सारी रात कुरान पढ़ा करते थे और बदकिस्मत कौम तुम्हें सुबह उठकर कुरान का सिपारा पढ़ने की तौफीक नहीं है। मुसलमान पर कुरान का दीदार नसीब नहीं, कुरान की ज़ियारत नसीब नहीं, गधे की तरह खाते सो गए और गधे की तरह सुबह उठकर खाना पीना शुरू कर दिया। तू रब के कलाम का इतना बागी कि तू देखना पसंद नहीं करता। और दुनिया की चीज अगर घर में ना हो, ठंडे ठंडे सांस मारते हैं औरतें भी, हाँ जी अपनी जमीन कोई नहीं ना, अपनी हाँ जी मकान अच्छा अपने पास कोई नहीं, फला चीज अपने पास कोई नहीं। तभी किसी ने ठंडा सांस मारा कि हम 10 आदमी या घर के एक आदमी भी कुरान पढ़ने वाला नहीं, हम सारे के सारे पता नहीं कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। अल्लाह। अगर दिल में आजमत हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, वजीर हो, आखिर है तो इंसान, है मुसलमान, है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, फिर कुरान से इतना दूर क्यों है? तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने फरमाया मेरे बंदे हर हाल में डर, हाँ तेरी सारी चालाकियों को मैं जानता हूँ, तेरी सारी होशियारियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फरमाया वो दिन दूर नहीं, आया वक्त क़यामत का, आया, कोई किसी के काम नहीं आएगा। फरमाया इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। दुनिया ने फंसा लिया, चहल पहल में फंस गए, उसके रंग रोगन में लग गए, उसकी ज़ेब ज़ीनत में लग गए, रात उसी की सोच है, दिन में उसी का फिक्र है और मरने का किसी को भी फिक्र नहीं। कुरान करीम की आखिरी सूरत, आखिरी लुक़मान के आखिरी आयतों में अजीब मज़मून रखा है। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गईस। क़यामत का ठीक वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। किसे मालूम है अभी अगले मिनट में क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात मेरे ज़हन में आई, ये बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे देहातों में भी, बाजारों में भी, शहरों में भी, फलाना बुजुर्ग गैब की बातें बताया करता था, फलाना वली यूं बताया करता था। कभी ये भी तो पूछना कि उस वली ने कभी ये भी बताया कि मैं मरूंगा कब, किस दिन मरूंगा। जब अपनी मौत का पता नहीं तो और किसी चीज का क्या पता है। सिर्फ अटकल बच्चू तीर लगाने वाली बात है। अभी चंद महीने हुए यहाँ मेरे पास नौजवान आए मुल्तान शहर से और कहने लगे कि 25,000 की चोरी हो गई है, बता किधर, कौन ले गया, किधर ले गया। मेरे पास आए यहाँ, मैंने कहा बता दूंगा पर आधे लूंगा। कहने लगा नहीं नहीं देखना जी इतना तो ना करो। अब मैंने कहा वो सारे ही चले गए यार, यकीन करो मैं यहाँ चारपाई में बैठा हूँ दरवाजे के बाहर, असर के बाद पूरी पार्टी आई इसी शहर की कि 25,000 रुपया गुम हो गया है, बता किधर गया है। सब लोग कहते हैं कारी हनीफ बताता है, सुनो कारी हनीफ बताता है, टीला करा दूंगा मैं। जितना मैंने इनकार किया मेरे सर होते चले गए। आखिर में मैंने बकवास कर दी, मैंने कहा अच्छा बताऊंगा फिर आधे लूंगा। कहने लगे नहीं तमाशा देखा, यानी अंदाजा लगाओ कि हम शहर से सुनकर आए हैं कि कारी हनीफ चोरियां बताता है।
अल्लाह गनी, किसको मालूम है कि अभी क्या हो जाएगा? अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बताया। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गईज़। क़यामत का ठीक वक़्त किसी को मालूम नहीं, बारिश का कोई पता नहीं कब होगी, कितनी होगी। तुम अभी कह रहे होगे कि जी महकमे मौसमियात वालों को पता चलता है। इन 3 महीने में ये महकमे मौसमियात वाले कई दफा कह चुके हैं कि बूंदाबांदी होगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जितने ये ज्यादा बतलावे ना उतने ही मौसम खराब होता चला जावे। पिछले साल इन्होंने रुई की गांठों की गिनती बताई कि इतनी कपास पैदा होगी मुल्क में, इतनी रुई की गांठ बनेगी, इतनी बाहर भेजेंगे और इतनी अपने घर रखेंगे। जरा पूछो तो सही जिम्मेदारों से सर खुजाते फिरे कि खाद के पैसे भी वापस नहीं हुए। भले किसी को क्या पता कि अभी क्या था और अभी क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, परसों क्या, एक अल्लाह की जात जानती है। फरमाया वयुनज़्ज़िलुल गईज़, कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां तक होगी, किस कदर होगी, किस तरफ में होगी, कहां नहीं होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, कोई नहीं जानता औरत के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की। बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं, दादी को पता नहीं, नानी को पता नहीं। यूं कह किसी को पता हो या ना हो, हजरत साहब को पता लग जाता है। हजरत साहब को क्यों? हजरत साहब टिड्डे अंदर वड़दा होता है। तमाशा देख, कोई किसी को पता नहीं चलता। और खुदा ने अपनी खुदाई किसी को तकसीम करके देनी नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न मेरे माँ बाप, न मैं किसी का बाप, न मेरी औलाद, न मैं किसी की औलाद। अल्लाह समद, बेनियाज, बेमिसल, बेमिसाल हूं, हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। शाम मेरे मोहताज हो, मेरे दरवाजे के गदागर हो, मेरे दरवाजे के फकीर हो, मेरे दरवाजे के दस्ते निगर हो। आओ मांगो, खाओ, मौत आए मर जाओ। अगर अकड़ोगे, फरमाया फिर मैंने बड़ी बड़ी सजाएं दी हैं लोगों को। हाँ, मैं तो तौबा भी मुंह से नहीं निकलने देता। कलमा हाय नहीं करने देता मैं। जब मैं मौत का पैगाम दूं, यकदम दिल की हरकत बंद हो जाती है। आए भी नहीं, उई भी नहीं, उफ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, किसी को पता नहीं औरत के पेट में क्या चीज है। देखो ना, जिसने 9 महीने बच्चा पेट में रखा, जब बच्चा पैदा होता है ना, खुद माँ भी कान लगाती है, बताएंगी लड़का है कि लड़की है। बेताबी से इंतजार करती है, बड़ी बेकरारी से इंतजार करती है औरत कि ये दाई बोल ले, कोई और पास वाली बोल ले, कोई और छोटी बड़ी घर की औरत बोल के बताए कि लड़का है कि लड़की है। और जिसने 9 महीने पेट में रखा, जब उसको पता नहीं तो परली तरफ बैठे हुए हजरत साहब को पता कैसे चल गया। वयअलमु मा फिल अरहाम, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ये कहेंगे जी फलाने बुजुर्ग ने दुआ की थी, अल्लाह मियां लड़का देगा, लड़का हो गया। ठीक है, दुआ तू भी मांग, बुजुर्ग भी मांगे, पीर भी मांगे, फकीर भी मांगे, आलिम भी मांगे, माँ भी मांगे, बाप भी मांगे, खानदान सारे मांगो। बात ये है मांगो तो सारे, पर यूं कहो देने वाला वो एक है बस। ये है असल बात। और मांगने की तो कोई किसी की वो नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी आंख खुली, मैंने काली कमली वाले को सजदे में देखा। रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाहु अकबर, फरमाती हैं इतने रोए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांस रुक गया, सांस घुट गया आपका। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी।
نبی نے اتنا مانگا اتنا مانگا اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا۔ میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ، فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا۔ چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا۔ اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کے مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے۔
اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا کوئی نہیں، بیوی بچے دینے والا کوئی نہیں، یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی آیتوں نے وضاحت کر دی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔ کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے۔ کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی؟ کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا؟ کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی؟ کسے معلوم؟ سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی، کیا پتا؟ فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی؟ پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم۔ فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں، کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے۔ بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے۔ دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں۔ کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے۔ اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے۔ اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں۔ مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے۔
اس لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈال لو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی۔ پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب گالی منہ سے نکلتی ہے، اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے۔ صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی، چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی، مدینہ شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روئے حضرت معاذ۔ یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے۔ ہاں حضور کے صحابہ۔ تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا، کہنے لگا ڈر گئے، موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، میں نہیں ڈرتا۔ انہوں نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت میرے دل میں رہی، میرا شوق پورا نہ ہو سکا، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری تمنا پوری نہ ہو سکی، بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، کفار سے مقابلہ ہوتا، میدان جہاد اور جنگ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ کہتا اس لیے رو پڑا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے۔ ڈر کس چیز کا؟ یہ نہیں ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقدرہ والا جوان ہے۔ مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے یہاں ڈیرا لگایا۔ آخری وقت ہے، بیمار ہے ابو ایوب انصاری، مدینے سے صحابہ جنگ کے لیے چلے۔ آؤ صحابہ کی تمنائیں دیکھو، ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنا تو یہی ہے نا، کاروبار بڑھ جائے، مکان دکان کا ساز و سامان بڑھ جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل تلوار نیزے تیر لے کے چلے۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ کہنے لگا مجھے بھی لے چلو۔ سمجھ رہے آپ سارے؟ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو۔ کمال ہے، بیمار آدمی اور جنگ میں بیمار کا کیا کام ہے، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا مہربانی کرو، احسان کرو مجھ پر، مجھے ساتھ لے کے چلو۔ خدا کے بندے بیمار ہے، کرے گا کیا میدان جہاد میں؟ کہنے لگا تم تو بیمار کی بات کر رہے ہو، مجھے ساتھ لے چلو اونٹ پہ ڈال کر۔ توجہ کرنا ذرا، آخری بات میرے یاد آئی ہے، بتانے لگا ہوں۔ ابو ایوب انصاری حضور کا میزبان مدینے والا کہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے اونٹ پہ ڈال کے لے چلو۔
اور اگر میری راستے میں موت آ جائے پھر بھی میری لاش کو ساتھ لے جانا. جہاں کفر اور اسلام کا جنگ ہوگا، مقابلہ ہوگا، اس میدان میں میری لاش کو پھینک دینا. شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر میرے اوپر آ جائے، میں بھی قیامت میں اللہ کے حضور میں کہوں گا یا اللہ تیرے میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں میں بھی. اندازہ لگا ابو ایوب انصاری کی تمناؤں کو دیکھ، حضرتوں کو دیکھ. فرمایا مجھے ساتھ لے چلو، اگر میری موت آ جائے تو لاش کو بھی پھینکنا نہیں، دفن راستے میں نہ کرنا، ساتھ لے چلو، وہاں میدان میں ڈال دینا، اور اسلام کے لیے جو لڑنے والے ہوں، کفر کو مٹانے والے ہوں، ان کے پیر میرے اوپر آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک تم ہو جو مسجد میں جھاڑو دینے سے بھی آر کرتے ہو، صف بچھانے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے، صف اکٹھا کرنے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے، ادھر ادھر کوئی چیز کرنے میں تمہیں کیا معلوم ہے جس وقت قیامت کے دن ان شاہی درباروں کے خادموں کو انعام ملے گا نا، پھر ٹکرے مارو گے، او ہو لو بھائی کمال ہو گیا، ہم تو یوں ہی رہ گئے. آج توفیق نہیں رہی، اللہ سے مانگ، سوتے بھی مانگ، جاگتے بھی مانگ، ہر وقت مانگ، وہی تیری میری جھولی بھرے گا. مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا. کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے، اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا. اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے. جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو. کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے. اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر. ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.